بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ تنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے۔ برلب، موٹر وے، نزد، فیس بک۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 پڑھو سلام تو جواب ملتا ہے، مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یا نبی یا نبی صلو علیہ وآلہ، تو کو جا من کو جا، 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 تو میرے حرم میں فقیر عجم، تو میرے حرم میں ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے حد بے حساب عظمتوں اور شرافتوں سے نوازا تھا۔ حضرت امام احمد اور دیگر ائمہ حدیث وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے حق میں جتنی صحیح احادیث رسول اللہ سے ملتی ہیں، اتنی احادیث کسی دوسرے صحابی کے حق میں نہیں ملتی۔ امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے
کہ حضرت علی المرتضیٰ کے جو معاندین تھے، دشمن تھے، انہوں نے پورا زور لگایا کہ حضرت علی کی زندگی میں کوئی عیب مل جائے، کوئی کمی مل جائے۔ زور لگانے والے تھک گئے، حضرت علی کی زندگی میں کوئی عیب نہیں ملا۔ بظاہر یہ آپ کو بات چھوٹی لگ رہی ہے، کوئی دنیا کا آدمی چھاتی تان کے میدان میں نکل کے اعلان کرے کہ میری زندگی میں کوئی کمی ہے تو بتاؤ، ایک ہی دن میں اتنی انگلیاں اٹھیں گی کہ پوری صورت ہی گم ہو جائے گی۔ یہ نبی کہہ سکتے ہیں کہ لبثت فیکم عمرا، لیکن مولا علی کے دشمنوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ اتنی جنگیں حضرت علی یعنی نبی پاک کے بعد، اور جنگ کرنے والے بیگانے نہ تھے، اپنے تھے۔ اس کے باوجود پورا زور لگا کے تھک گئی دنیا، علی میں کوئی عیب۔ یہ انوکھی بات ہے، یہ نرالی بات ہے۔ ایسا بیٹا کسی ماں نے دوسرا نہیں جنا، یہ علی ہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت بہت بڑا وصف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے، میری تمنا ہے، آرزو ہے، وددت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، بس اس طرح آنا جانا لگا رہے۔ تو شہادت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا، اور اس کا اعلان نبی پاک نے خود فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے کہ تیری یہ داڑھی خون میں رنگ دی جائے گی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ پھر بار بار یہ کہا کرتے تھے، جب تنگ آ گئے نا دنیا سے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہ دنیا کا شقی ترین بدبخت آدمی آتا کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں جب دوست بے وفا ہو جائیں، اپنے بیگانے ہو جائیں، تو قرآن مجید میں ہے یاتی الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، کہ جب زمانہ دوست اپنے سارے بے وفائی پہ اتر آئیں تو پھر انسان کو غم ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور وہ غم خالی غم نہیں ہوتے، وہ موت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ جب دوستوں سے، اپنوں سے، سب سے جی بھر گیا، دنیا کی بے وفائی کانوں سے گزر گئی، تو پھر آپ فرماتے تھے وہ بدبخت ترین آدمی آتا کیوں نہیں؟ ایک خارجی نے آپ کو کہا کہ علی تو نے مر جانا ہے۔ حضرت نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا مرنا نہیں، شہید ہونا ہے۔ میت ہونا اور ہوتا ہے، شہید ہونا۔ شہید کے اوپر لفظ میت کا استعمال حرام ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، مقتول فی سبیل اللہ کو میت کہنا حرام ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں میت نہیں بنوں گا، میں شہید ہوں، شہید بنوں گا۔ اور پھر آپ نے اشارہ فرمایا، فرمایا اس خون سے یہ رنگ دی جائے گی،
سر کی طرف اشارہ کیا، تلوار یہاں پڑے گی، خون نکلے گا، داڑھی رنگ دی جائے گی۔ آپ خود اعلان فرماتے تھے، اللہ اکبر۔ آپ کو جس آدمی نے شہید کیا اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ لوگ نیک نمازی تھے، یہ لوگ بڑے قرآن کے بڑے قاری تھے، یہ لوگ زہد، تقوی، عبادت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے حضرت علی کو شہید کیا ہے، یہ لوگ یاد رکھنا میری بات، قرآن کی تلاوت، نماز میں خشوع و خضوع، روزے کا جو ہے روزہ دار اور تہجد گزار، اللہ کی عبادت کے اندر بہت مستعد، انتہائی موحد، دیندار، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے، یعنی کوئی اچھائی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ ہو۔ اب میں آپ کو احادیث پڑھ کے سناؤں گا کہ یہ کتنے نیک تھے، کتنے نمازی تھے، کتنے بڑے عابد و زاہد تھے۔ ان کو خارجی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خارجی، خوارج۔ خارجی کا معنی ہے نکل جانے والا، باہر ہو جانے والا۔ تو یا تو یہ اسلام سے نکل گئے اس لیے انہیں خارجی کہا جاتا ہے، یا امام برحق کے خلاف بغاوت کی اور ان کے دائرے سے نکل گئے اس لیے انہیں خارجی کہا گیا۔ اور میرے اور آپ کے نبی نے جو فرمایا تھا نا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، قیامت تک جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور نے حضرت ابو بکر کی بھی خبریں دیں، حضرت عمر کی بھی خبریں دیں، حضرت عثمان کی بھی خبریں دیں۔ جہاں قیامت تک اور قیامت کی بھی خبریں دیں، وہاں حضرت علی المرتضیٰ کے قاتلوں کی بھی آپ نے فرمایا تھا، علی تجھ سے میری امت خیانت کرے گی، یہ سرکار نے فرمایا تھا۔ اب یہ ہونا ہی ہونا تھا۔ حضور نے فرمایا، علی جانتے ہو دنیا کا کہ بدترین آدمی کون ہے؟ پوری خلق، پوری کائنات میں بدترین آدمی کون ہے؟ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ آپ جانیں۔ آپ نے فرمایا، دو بد تو بے شمار ہوں گے لیکن بدترین، شقی ترین آدمی دنیا میں دو۔ حضور وہ کون سے؟ فرمایا، ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، ٹانگیں کاٹی تھیں، جس کا قرآن مجید نے جگہ جگہ ذکر آیا ہے۔ فرمایا ایک بدبخت ترین آدمی وہ تھا مخلوق میں، دوسرا وہ ہوگا جو تجھے شہید کرے گا۔ اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا کہ سب سے بدترین آدمی کائنات میں دو، ایک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے والا اور دوسرا حضرت علی المرتضیٰ کا قاتل۔ اگر وہ بدترین ہے تو کائنات میں یہ بہترین ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھئی بدترین تو تبھی کہا نا کہ وہ کائنات کا بدترین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بدترین اس لیے کہا گیا کہ علی کا قاتل ہے، تو اس کا مطلب ہے کائنات میں بہترین ہستی مولا علی ہے۔ وہ جو مشہور حدیث ہے، حدیث طیر اسے کہتے ہیں، پرندے والی حدیث، کہ حضور کو
ایک پرندہ بھنا ہوا ہدیہ کیا گیا. اب وہ بٹیر تھا، وہ تتر تھا، پسندیدہ تھا حضور کا. اب حضور نے سامنے رکھا، اکیلا کھانے کو جی نہ کیا تو آپ نے بیٹھ کے دعا کرنی شروع کر دی، مولا اس بندے کو بھیج جو پوری مخلوق میں تجھے پیارا ہے. مولا اس بندے کو بھیج جو ساری مخلوق میں تجھے زیادہ پیارا ہے. اب ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ حضور نے دعا مانگی اور حضرت علی آ گئے. دوسری روایت امام ابن کثیر نے نقل کی کہ ازواج مطہرات سن رہی تھیں دعا حضور کی. حضرت انس دروازے پہ تھے. ایک بی بی نے دعا مانگی، مولا میرے ابے نو بھیج دے. اتنا بڑا ٹائٹل، اتنا بڑا تمغہ اور مقام کہ ساری مخلوق میں جو زیادہ پیارا ہے مولا اسے بھیج میرے ساتھ آ کے اس پرندے کے کھانے میں شریک ہو جائے. اب ظاہر ہے نبی کی زبان سے نکل چکا، جو آئے گا وہ ساری مخلوق میں محبوب تر ہوگا. حضرت عائشہ نے گویا دعا کی، مولا میرے بابے کو بھیج دے. بی بی حضرت حفصہ نے کہا، مولا میرے بابے کو بھیج دے. یہاں تک کہ حضرت انس کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا کھڑا تمنا کر رہا تھا، مولا کوئی میرے ہی خاندان ہے جو آ جائے. مانگا سب نے، ملا اسی کو جسے ملنا تھا. دروازے پہ حضرت علی آئے، دروازے کے پٹ کھلے، سرکار نے دیکھا چہرہ مبارک گلاب سے پہلے حسین اب اور کھل اٹھا، تمتما اٹھا، لو میرا ویر آ گیا. محبوب ترین ہستی حضرت علی. یہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، یہ متواتر درجے کی حدیث ہے. اور پڑھے لکھے مولویوں کی بےایمانی بددیانتی یہ دیکھیں کہ حضرت علی کو جب بھی پکاریں گے حضرت علی کہیں گے. وہ لقب نہیں دیتے جو نبی نے دیا. اور ایک جماعت نے حضور سے روایت کیا، پھر ان سے ایک جماعت نے روایت کیا. ایسی حدیثیں انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں جن کو متواتر کہتے ہیں. یہ حدیث متواتر ہے، یعنی قرآن کی سرحد تک یہ حدیث پہنچتی ہے. اتنا بڑا لقب رسول نے دیا، یہ ظالم وہ لقب علی کو دینے کے لیے تیار نہیں. اس لیے جب بھی حضرت علی کا نام لو یہ نیت کر کے کہ یہ لقب میرے رسول نے منبر پہ چڑھ کے صحابہ کرام کے مجمع میں دیا تھا. من کنت مولا ہو فعلی مولا. خالی علی کہے تو سمجھ لو اس کے دل میں مرض ہے، بخار ہے، اندر اس کا بیمار ہے، تھوڑا سا یہ غدار ہے، اس لیے دور اس سے حیدر کرار ہے. ہم علی کو جب بھی کہیں گے مولا کہیں گے، ہمیں اس سے پیار ہے. یہ بددیانتی، یہ بےایمانی، یہ ان کے اندر کے بغض کا، بیماری کا پتہ دیتی ہے. بھئی آپ یہ کہہ دیتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ ٹھیک ہے، امام شافعی بالکل ٹھیک ہے، امام مالک بالکل ٹھیک ہے، امام کعبہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن حضرت امام حسین کا نام آئے گا. آپ کھولیں اپنی یہ انٹرنیٹ، بڑے بڑے مولوی، بڑی بڑی داڑیاں، بڑے پلے پلے، جب بھی کہیں گے حضرت حسین، حضرت حسن، تمہیں بیماری پڑتی ہے. سیدھا کہو امام حسن. امام حسن کہتے ہوئے تمہاری زبان جلتی ہے.
اگر لفظ امام تمہارے سعودی عرب کی مسجد کے مولوی پہ فٹ آ سکتا ہے، لاہور کی شاہی مسجد کے شاہی امام مسجد شاہی ان مولویوں پہ، اور وہ جو شراب پیتے طاہر اشرفی جیسے شرابیوں پہ، ان پہ امام کا لفظ فٹ آتا ہے، تو حضرت حسین امام حسین بول، امام حسن بول، امام زین العابدین بول. یہ میرٹ بتا رہا ہوں، معیار بیماروں کا اور پیاروں کا معیار ہے. جب کو کہنا حضرت حسین سمجھ لو اس کا اندر بیمار ہے. تو حضرت علی کو کیا کہو گے؟ مولا علی. چھاتی تان کے. عجیب تماشا ہے، حضرت علی کو مولا کہتے ہوئے توحید پہ زد پڑتی ہے، حالانکہ یہ لقب نبی نے دیا، صحابہ کی پوری جماعت کے سامنے دیا. کل پرسوں ہی مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا، میں نے کہا عجیب یہ دھاندلی ہے. قرآن مجید 28واں سپارہ سورۃ تحریم، اللہ فرماتا ہے ان اللہ ہوا مولا ہو و جبریل و صالح المومنین، کہ اللہ تعالی مولا ہے، جبریل مولا ہے، نیک مومن مولا ہے. میں نے کہا خوب رہی، یہ نیک مومن تو مولا کہلائیں، علی مولا نہ کہلائے. نبی نے، خدا نے قرآن میں یہ انگوٹھا نہیں رکھا کہ ابو بکر مولا، عمر مولا، عثمان مولا، لیکن نبی نے بالکل انگلی دھر کے کہا ھذا علی مولا. اللہ. اس لیے محبوب ترین ہستی کائنات نبی پاک سے صحابہ آئے، حضرت عباس بیچ میں تھے، آ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون؟ نبی پاک نے کہا فاطمہ. حضور پھر فرمایا ظاہر ہے پھر علی. حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو میرے دو شہزادے ہیں حسن حسین، یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، لیکن ابوہما خیر منہما، ان کا بابا ان دونوں سے اعلیٰ ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ یہ جنت کے سردار ہیں لیکن حیدر سے اروار ہیں. واہ جی واہ. ایک بزرگ تھے مولانا تاج رسول نظامی صاحب، ان کے بیٹے بہت بڑے خطیب ہیں، مولانا ابو بکر صاحب راول پنڈی ان کا ہے ٹھکانہ آستانہ، تو بڑے اچھے خطیب مولانا ابو بکر صاحب. تو ان کے ایک بیٹے ہیں عمر فیض صاحب، بہت سارے بیٹے ہیں ان کے ماشاءاللہ، ابو بکر، عمر، اور وہ خود کہا کرتے تھے کہ اجے انہوں نے 3 پتر سن، انہوں نے کہ ابو بکر بھی آ گیا، عمر بھی آ گیا، عثمان بھی آ گیا، تو ایک اور دی انتظار ہے. وہ بڑے مذاق بھی کرتے تھے سٹیج کے اوپر. مولانا تاج رسول نظامی صاحب تو وہ تقریر کرنے آئے. اب مولانا ابو بکر صاحب نوجوان، بہترین آواز، کڑکتی بجلی کی طرح آواز، وہ تقریر کرنے لگے، کرتے رہے، لوگ واہ واہ کہتے رہے. اب مولانا ابو بکر صاحب نے وما علینا الا البلاغ کیا. لوگوں کی عادت، لوگ اٹھ کے جانے لگے. مولانا تاج رسول صاحب بڑے آدمی تھے، ہاتھ میں ڈنڈا لیا ہوا، آ کے سٹیج پہ چڑھ گئے، کہنے لگے او بھائیو گل سنو. لوگ رک گئے، انہاں کہ 1 منٹ رکو تے پھر ٹر جانا. اور رک گئے. انہاں آکھیا اے جیڑا تقریر کر رہا سی نا، میں ایدہ بھی پیو ہاں. کیا مطلب؟
जिन्होंने समझ आई वो सारे ही बह गए। उन्हें आख्या पुत्र पुत्र सी ते प्यो ते मुड़ प्यो होया ना। जिस प्यो दे पुत्र हसन हुसैन होवन, नहीं समझ आई? सारी कायनात नू मिला के, सारे सहाबा मिला के आखो टिल ला लो, किसी दा हसन हुसैन वर्गा पुत्र भी है? ए इको ही प्यो है जेड़ा छाती ते हाथ रख के आख सकदा है पूरी कायनात दे विच, जे है किसी दा पुत्र हसन हुसैन वर्गा ते ले आओ। इस प्यो दा नाम की है? मौला अली मौला। अल्लाह अकबर। ये तुसी मेरी आदत खराब कर रहे हो। मौलवी साहब दी आदत लोगां कर दित्तियां खराब। जदों ईद होवे ना ते लोग देवन पैसे, आहिस्ता आदत खराब होंदी है, आहिस्ता आहिस्ता। ओ जदों आदत हो गई खराब ते एक दिन मौलवी साहब ईद पढ़ान लगे ते लोकां पैसे न दिते ते मौलवी होरा आख्या हुण जदों तिकर तुसी पैसे नहीं देने मैं जमात नहीं कराउणी। चलो फिर साडा की है, करोना दा टैक्स फिर लैना ही लैना। माशा महबूब तरीन हस्ती मौला, सुभान अल्लाह। और सबूत मैंने इस्तेदलाल किया कि बदतरीन आदमी कायनात का जिसने मौला अली को कत्ल किया, तो वो अगर बदतरीन है तो मौला अली बेहतरीन है। और ये शहादत की खबर मेरे नबी ने दी। अब खारजी जिन्होंने कत्ल किया, ये खारजी कौन थे? ये खारजी वो थे, हजरत अली उल मुर्तजा की जंग हुई अहले शाम से, जंगे सिफ़ीन उसे कहते हैं। क्या जंग? जंगे सिफ़ीन। जंगे सिफ़ीन में 70,000 मुसलमान शहीद हुआ। कितने? अल्लाह अकबर। इस जंग में अब मैं ये कभी आपको फिर तफसील बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ बताना चाहता हूं खारजी कहां से पैदा हुए। जंगे सिफ़ीन अपने आखिरी मंजिल पे थी, अहले शाम को शिकस्त हो रही थी। और मैं पहले बता चुका हूं कि अली वो हस्ती है जो मार नहीं खाता। हाँ हाँ, यही जंगे सिफ़ीन का वाकया है कि हजरत अली उल मुर्तजा ने आवाज दी, फरमाया क्यों मरवा रहे हो लोगों को, अमीर मोहतरम आप पे ही आओ। हजरत अमीर मुआविया को कहा अब पे क्यों नहीं आंदे तुसी। हजरत अमर बिन आस जो नायब सालार थे शामी फौज के, उन्होंने जाके कहा गल ते ठीक आदा अली, हिम्मत करो, उठो ते मैदान में उतरो। हजरत अमीर मुआविया ने कहा हजरत अमर बिन आस को कि तैनू पता है कि अली दी नसीब शिकस्त है ही नहीं। मैदान दे विच अली कोलू जितना मजाक नहीं, ए मैदान दा हमेशा धनी अली है, तब भी और अब भी। चस्ते ताए ना मुकाबिल आखे कि तेरे वर्गा कोई नहीं। अब उन्होंने कहा फिर तू ही हिम्मत कर, मुझे ना मरवा, मैंने तो अभी शाम की हुकूमत लेनी है, तू जा। अब हजरत अमर बिन आस ये वो हैं जो फातिह मिस्र हैं, कोई मामूली आदमी नहीं। जब आए तो हजरत अली ने उठा के पटक के ऐसे मारा कि आपका कपड़ा जिस्म से जरा उठ गया। कपड़ा उठा और चाहते मौला अली तो जिस्म के 6 टोटे करके वहीं जंग का नक्शा बदल देते। आपने चेहरा फेरा, पीछे पलट आए। कहने वालों ने कहा आपने ये क्या किया? फरमाया अली पर्दे रखता है, पर्दे फाड़ता नहीं। हाय हाय, अली अली
جب شام کی فوج کا غلبہ تھا، دریائے فرات پہ قبضہ تھا، پانی کا ایک قطرہ نہیں پینے دیتے تھے۔ جب مولا علی کی فوج غالب آئی، فرمایا رستے کھول دو، بندوں کو بھی پانی پینے دو، جانوروں کو بھی پانی پینے دو۔ جی برابری ہو سکتی ہے؟ اسی فوج میں جس وقت دیکھا شامیوں نے کہ اب علی کے سامنے کوئی چلتی نہیں، دال گلتی نہیں، انہوں نے چال چلی اور قرآن مجید کو نیزوں پہ رکھ کے اٹھا کے کہا کہ کتنوں کے قتل کرو گے، کتنوں کے کرواؤ گے، آؤ قرآن کو حکم مان لیں، ثالث مان لیں، فیصلہ کون مان لیں، آؤ قرآن پہ فیصلہ کریں۔ یہ چال تھی اور چال کامیاب ہو گئی۔ مولا علی کہتے رہے اوے یہ چال ہے، میں جاندا انہوں، پر فوج کا کام یہ ہے کہ امیر کی مانتے ہوئے چلے۔ جو ہی خلاف ہوا، جیتی ہوئی جنگیں ہار جاتے ہیں۔ جب معاملہ الٹا، لوگوں نے کہا قرآن کو بھی آپ حکم نہیں مانتے، آپ نے فرمایا یہ چال ہے، یہ چال ہے، لیکن تم چال کو سمجھ نہیں سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا اگر تم ضد کرتے ہو تو تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ نتیجتاً ادھر سے ثالث، ادھر سے ثالث، ایک بیچ میں سے جماعت نکلی، نوجوان تھے، قرآن کے قاری تھے، عابد زاہد تھے، ان 12,000 کے قریب، کتنے؟ 12,000 یہ نکلے۔ انہوں نے حضرت علی القسمت، اصل ہوتا ہے نصیب بندے دی، یہ بھیڑے ہون تے پھر بدبختی کسے نہ کسے پاسوں آ کے بندے نو لپیٹ لیندی۔ ایسا بدبختی نے لپیٹا، 12,000 کا 12,000 نکلا۔ مختصر بتا رہا ہوں، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو کہا کہ تو مشرک ہو گیا ہے، تو کافر ہو گیا ہے۔ اننے وڈے موحد کے جنہوں علی بھی مشرک تھے، نہیں سمجھ آئی؟ حضرت علی کو کیا کہا؟ تو مشرک ہے، تو کافر ہے۔ اور پھر یہ گروہ خارجی، اس کو کہتے ہیں خارجی، اور یہ خارجی گروہ نبی پاک کے دور میں بھی تھا، نام بدلتا رہا، کام ایک ہی رہا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نام ان کا تو ویسے نام ایک ہی رہا، حضور نے ان کا نام خارجی رکھا تھا، لیکن ہمارے دور میں جس میں آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں، اس دور میں ان کے نام بدلتے رہتے ہیں، کام ان کا وہی رہتا ہے۔ اس لیے بندے نام تو نہیں پچھانے جاندے، بندے کام تو پچھانے جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ یہ جنگ صفین سے نکلے، پھر حضرت علی کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کر دی۔ اور الزامات کیا کہ جنگ جمل ہوئی تھی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ آئی تھیں، کہنے لگے تو نے جنگ جمل میں بھی اپنا مال غنیمت نہ لیا، نہ ہمیں لینے دیا، تو نے وہاں بھی 2 نمبری کی، تو نے یہاں قرآن کو حکم مان لیا۔ حکم صرف اللہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا صرف اللہ، یہیں سے پتا چل جاتا ہے کہ خارجیت کا بیج ہے۔ یہ جو کہنا صرف اللہ ہی اللہ، سمجھ لے معاملہ انا للہ۔ تو خارجیوں نے نعرہ کیا لگایا؟ اب نعرہ بھی سن لیں، لا حکم الا اللہ، لا حکم الا اللہ، حکم صرف اللہ، حکم صرف اللہ، اللہ ہی جڑا صرف اللہ۔ چوکھا پڑھن دی لوڑ نہیں، اتھے ہی پھاڑ لائے کہ ایدہ بیج ہی خراب ہے۔ مولا علی کے سامنے کیا کہا؟ صرف اللہ، صرف اللہ۔ مولا علی نے پتہ کیا جواب دیا؟ میں صدقے جاؤں، آپ نے فرمایا کلمہ حق بول رہے ہیں، لا حکم الا اللہ، کلمہ اے سچا پہ بول دینے، وچوں جڑا نتیجہ پہ کٹ دینے، اے برباد ہے۔ اتو قرآن پڑھ دینے تے وچوں کسے اور پاسے وڑ دینے تے سنیا نال لڑ دینے۔
کلمہ حق بول رہے ہیں، اس میں سے باطل جو ہے اس کا نتیجہ لے رہے ہیں. کلمے پہ مجھے شک نہیں، لا حاکم الا اللہ لفظ ٹھیک ہے، پر جو نتیجہ نکال رہے ہیں یہ غلط ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے اب ان کی دلیل کو توڑا، وہ بھی سن لے. وہ کہتے تھے لا حاکم الا اللہ، حاکم صرف ایک کوئی اوکھا لفظ تے نہیں نا، حکم صرف یعنی ثالث صرف اللہ. مولا علی ہے. آپ نے فرمایا قرآن مجید کے بڑے قاری ہو، بڑے مولوی ہو تم، ایک بات بتاؤ. اللہ نے سورۃ النساء میں جو فرمایا ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو یہ بیوی اور خاوند لڑ پڑے اور تمہیں ان کے درمیان شقاق کا، اختلاف کا خوف ہو تو کیا کرو گے؟ فرمایا قرآن نے، رب رحمان نے کہا حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک حکم بیوی کی طرف سے، ایک حکم خاوند کی طرف سے، دو حکم بنا لو. این یریدا اصلاحیں، اگر یہ دونوں حکم مل کر اصلاح کا نتیجے تک پہنچ جائیں، الحمدللہ اللہ حلیم حکیم خبیر ہے. آپ نے فرمایا رب نے خود بیوی اور خاوند کے جھگڑے میں کہا ہے کہ اگر دونوں کا معاملہ نہ سنور رہا ہو، ایک حکم ادھر سے لے لو، ایک حکم. فرمایا بیوی اور خاوند کا جھگڑا بڑا ہے، یہاں لاکھوں مسلمانوں کی جان سولی پہ اٹک رہی ہے، یہ معاملہ بڑا ہے. اب مولا علی کے جواب کا پھر جواب، اور نیک پاک اتنے تھے. وہ کہتے تھے جو آدمی گناہ کر لے وہ کافر. ہمارے نزدیک گناہگار کافر نہیں ہے. چوری کر لی کافر، ان کے نزدیک چوری کر لی، بددیانتی کر لی، کوئی برائی ہو گئی. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات شریف کی شرح میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں خارجی کہتے تھے چھوٹا گناہ کرے تب بھی کافر، بڑا گناہ کرے تب بھی کافر. باقی ائمہ کہتے تھے گناہ کبیرہ کرنے والا کافر. مولا علی نے حدیث سے جواب دیا. آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ گناہگار کافر ہے، تو حضرت ماعز سے بڑا گناہ ہوا تھا، حضرت ماعز سے بڑا گناہ ہوا تھا. پھر ان کو سنگسار کیا گیا تھا، حضور نے ان کا جنازہ پڑھا تھا. بتاؤ جنازہ کافر کا پڑھا کہ مومن کا پڑھا؟ کیوں بھائی جنازہ مسلمان دا پڑھا جاندہ یا کافر دا؟ مولا علی نے انہیں کہا بتاؤ مجھے. اب جس وقت جواب نہیں بنتا تھا پھر کہتے تھے اے جھگڑالو ہے، اے دی گالی نہ سنو. اللہ اکبر. حضرت علی سمجھاتے رہے ان کو، اور پھر ادھر نرمی کی انتہا. آپ فرماتے تھے جب تک تم جنگ نہیں کرتے جنگ نہیں کروں گا، جب تک تم کھلم کھلا تلوار نہیں اٹھاتے تمہیں مسجد سے نہیں نکالوں گا. بلکہ کمال حوصلہ اور حلم یہ ہے، فرمایا جب تک کھلی تلوار تم نہیں نکالتے میں بیت المال میں سے تمہیں کھانا بھی دیتا رہوں گا، پینا بھی دیتا رہوں گا. یہ علی ہے. کیوں جی اتھے اپنے کول نون آلے پی پی دے دشمن تے پی پی آلے پی ٹی آئی دے دشمن، سارے ایک دوجے دے دشمن. بس جیڑا آندہ ہے اپنے ہی الو سیدھا کردہ ہے. اے علی ہے کہ جان دے دشمنانو بھی آدھا ہے، کھانا بھی ملے گا تے پینا بھی ملے گا. اے پورا تولنا تے سچ سچ بولنا سوکھا نہیں ہو ڈھولنا، اے علی کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب وہ جو اتنے نیک، ایک اور بات بتا دوں، خارجی جو تھے نیک کتنے تھے؟ آپ بندہ حیران ہو جاتا ہے، اتنے نیک، کتنے نیک.
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، خارجیوں نے انہیں گرفتار کر لیا، پکڑ کے لے چلے۔ اب ذرا دھیان رکھنا کہ ذہنیت کیا ہے خارجیوں کی۔ ایک صحابی کو پکڑا ہوا ہے، اس کی بیوی کو بھی پکڑا ہوا ہے، پکڑ کے لیے جا رہے ہیں۔ آگے نصرانیوں کا ایک خنزیر جو ہے وہ نصرانی رکھتے تھے، ایک خنزیر تھا، ایک خارجی کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے کچوکا مارا، خنزیر کی چمڑی پھٹ گئی۔ دوسرے خارجی ملا نے اسے کہا، قاری نے، اس نے کہا یہ تو نے زیادتی کی کہ ایک کافر جو ہمارے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہے اس کے خنزیر کی چمڑی کو تو نے زخمی کر دیا۔ اس نے کہا اب کیا کروں؟ کہا فوراً جا معافی مانگ اس کے مالک سے۔ اتنے نیک، خنزیر کی چمڑی کو بھی زخمی کرنا روا نہیں رکھتے، جائز نہیں سمجھتے، ایک طرف اتنے نیک۔ اسی واقعے میں ہے امام ابن کثیر، وہابیوں کے امام، وہ کہتے ہیں کہ آگے چلے، ایک کھجور سے کھجور گری، ایک خارجی نے اٹھائی، اس نے منہ میں ابھی چبا رہا تھا، دوسرے نے کہا کہ تو نے اس کھجور کے مالک سے اجازت لی؟ گری ہوئی کھجور کھانا جائز، لیکن تقوی اتنا، طہارت اتنی، نیک اتنے، واہ جی واہ۔ ایک نے دوسرے کو کہا کہ تو نے اجازت لی کھجور کے مالک سے؟ کہا نہیں۔ پیسے دیے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر نکال منہ سے، ہمارے تقوی کے خلاف۔ سمجھ آ رہی کتنے نیک آپ ہیں؟ آپ ساروں میں سے ایک بھی میرے سمیت، یعنی جس چیز میں شک پڑ جائے خارجی وہ بھی نہیں کھاتے، چھوٹا گناہ کرنے کو کفر سمجھتے ہیں۔ کتنے نیک ہیں؟ ان جیسا نیک کوئی نظر آئے گا؟ جو ان خارجیوں کا سردار تھا، جنگ نہروان میں حضرت مولا علی کے مقابل تھا، اس کا نام تھا عبداللہ راسبی۔ اتنا نیک تھا کہ سجدے کر کر کے اس کا ماتھا جانور کے سم کی طرح بن گیا تھا، اتنی سجدے کرتا تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ سجدہ ماتھا اور یہ جگہیں یوں کر کے سجدے کرتا تھا، یہ جگہیں پاؤں کے یہ جو ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ٹکنے ہیں، یہ اس کے اس طرح ہو گئے تھے جیسے پتھر بن جاتا ہے، سجدوں کی کثرت سے، عبادت کی کثرت سے، اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اتنے نیک۔ اور جس قاتل نے حضرت علی کو قتل کیا تھا، جانتے ہو کتنا نیک تھا؟ اس کے بال کانوں سے نیچے تھے، بالکل جوان تھا، اس کے ماتھے پہ سجدوں کا داغ تھا، اس کی ایک بھی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی۔ قرآن کا اتنا بڑا قاری تھا کہ اس جیسا قرآن کا قاری نہ نیک اس جتنا، نہ شکل و شباہت، اور باقی اس کا ڈیل ڈول اتنا نیک کہ جس وقت اس کو حضرت علی کی شہادت کے بعد اس کو لایا گیا کہ اس کی گردن کاٹو، تو حضرت علی نے تو فرمایا تھا کہ جیسے مجھے ضرب لگی ویسے ضرب لگا کے اس کو قتل کر دینا، لیکن جوش میں تھے نوجوان، انہوں نے کہا کاٹو اس کے ہاتھ۔ وہ کہتے ہیں جب اس کو لے چلے نا اپنا پھانسی گھاٹ کی طرف، قرآن پڑھ رہا تھا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ کون سی سورت؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قاتل علی کا ہے، پڑھ قرآن رہا ہے، تو انہوں سمجھ نہیں ہوندی، بڑے ہی بھولے ہو۔ او جی کی کریے، اے نیکی دیاں گلاں کر دینے، چنگیائی دیاں گلاں کر دینے، اوے بھولے ہو، اوے بھولے ہو، اوے اللہ میاں دیاں بکریوں، او بھیڑو، چوکھے ہی سادے ہو۔ اب ذرا میری بات بھولنی نہیں، میں بار بار بتا رہا ہوں کتنے نیک۔ مولا علی کو قتل کر چکا، نبی کی زبان سے ثابت ہو چکا، دنیا کا بدترین آدمی، شکل زلفیں بڑی بڑی،
ماتھے پہ سجدوں کے داغ، قرآن کی قرات۔ اور آخری ایک بات سمجھے ذرا، جب اس کو ایک نوجوان آگے بڑھا، اس نے کہا میرے علی کا قاتل ہے، کاٹو اس کی زبان۔ جب زبان کاٹنے کی دھمکی لگی تو ذرا اس کے جسم پہ ایسے جرجری سی آئی، تو کہا اب گھبرا گیا نا؟ اس نے کہا گھبرایا نہیں ہوں، اصل میں تم زبان کاٹو گے، مجھے افسوس یہ لگ رہا ہے کہ میرا آخری وقت میری زبان کٹ جائے گی، اللہ کا ذکر رہ جائے گا۔ نیک انا تے پلید پوری کائنات تو ود۔ اے تسی دہی کھا کے آئے ہو یا لسی پی کے آئے ہو؟ اے انہاں دے محراباں تے نہ جانا، انہاں دیاں قراتاں تے۔ او جی میں پتر نو اتھے بھیجیا، قرآن سونا پڑھ دن وڑے نہیں سمجھ آئی؟ قرآن بڑا سونا پڑھ دن، انہاں خارجیاں تو ود کے قرآن فاروق اعظم بھی نہیں پڑھ دے، انہاں دے روزیاں دے اگے ابو ہریرہ دا روزہ ککھ نہیں سمجھ آئی؟ انہاں دے داغ سجدیاں دے تے عبادتاں دے۔ ہے پوری دنیا دا بدترین آدمی، پلید آدمی، آخدہ کیے کہ میں نہیں چاہندہ کہ میری زندگی دا آخری لمحہ بھی اللہ دے ذکر تو بغیر گزر جائے۔ واہ ذاکرہ واہ، ذاکر انا، قاری انا، مولوی انا وڈا، نیک انا، قاتل علی دا۔ نہیں سمجھ آئی؟ تسی مرے ودے ہو کہ جی نیک بڑے نے، چنگیاں گلاں کر دینے، قرآن بڑا پڑھ دینے، حدیثاں بڑیاں سنا دینے۔ ابھی تو میں صرف ان کی پوری زندگی کھول کے بتا رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن آپ یہ نہ کہیں کہ بتایا کسی نے نہیں تھا۔ میں اس لیے باتیں کھول کے پردے اٹھا رہا ہوں تاکہ کوئی برباد ہو یہ نہ کہے کہ کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، بتا رہا ہوں۔ مٹھیاں گلاں تے مر جاندے نے۔ او جی میں تے تاں اے دی نیٹ تے سندا رہندا، گلیاں بڑیاں مٹھیاں کردا ہے، اور مر اور زہر پی۔ ہائے ہائے، ایمان بچا، ایمان۔ نمازی بڑے، حاجی بڑے۔ ابھی میں آپ کو حدیث سناؤں گا، اپنے نبی کے قول کھول کے سناؤں گا، ابھی میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور وہ نامراد عورت جس نے ابن ملجم کو حضرت علی کے قتل پہ اکسا کے کہا کہ جے میرے نال شادی کرنی ہوں، اللہ انہاں زنانیاں دے مکر تو بھی بچاوے۔ جنہ کل کسے نے بھیجا ایک پیغام کہ جنہ انہاں دے سر تے وال نے، انہیں انہاں دے جال نے، اے ساڑے حال نے۔ میں مولا علی کی آخری تقریر پڑھ رہا تھا، میں صدقے جاؤں۔ مولا علی نے تقریر خطبہ دیا، خطبہ دیتے دیتے آپ نے فرمایا عورتوں کے ساتھ بیٹھنے سے دل مر جاتے ہیں۔ اور اگلا جملہ آپ نے فرمایا کہ شیطان کی شکار گاہ وہ محفل ہوتی ہے جہاں عورت اور مرد، عورت مرد سے مراد غیر عورت، بندہ اپنی اماں دے پیر چومے، اپنی بیوی نال ساری زندگی گزار، اپنی بہن دے سر تے ہاتھ رکھ، اپنی بچیاں نو پیار دے، بیوی غیر دی تے نال میں بیٹھا۔ مولا علی آکھیا اے شیطان دی شکار گاہ ہے، اے مولا علی مرتضیٰ دا فرمان۔ شکار گاہ بنی کے نہیں، قطام اس کا نام تھا، حسن کی پیکر تھی، مگر نیک کتنی۔ یہ سارے خارجی، سارے دوزخی
صرف دوست کی نہیں، یہ پکڑو، یہ پرانیاں کتاباں میں آج چکیاں، ایک کتاب 41 سال پہلے میں لئی سی، سبحان اللہ، ایدہ نائے ابن ماجہ، ہون اگے آجا۔ آج کل تے جڑے سوشل میڈیا دے پتر مولوی اے اردو کتاباں چوک چوک کے توانو تے مینو برباد کرن آلے، انہاں دے پیو نو بھی ایک کتاب پڑھنی نہیں ہوندی، اے دے اتے نہ زیرے نہ زبرے، اے سوشل میڈیا دے پتر ملان تے ملوانے تے اے جیلمی تے مرزے تے سینئر تے جونیئر قادیانیاں دے نسلاں، اے 217 انہاں دا پیو بھی نہیں پڑھ سکدا اے دیاں، نہ اے دے اتے زیرے نہ زبرے کچھ بھی نہیں، اے فیضی صاحب ہی پڑھ سکدے نے، اے ابو البرکات دے مرید ہی پڑھ سکدے نے۔ اے میں کتاب پرانی چکی، میں آکھیا آج ذرا ویکھیے صحیح خارجیاں ہین کی، تے اس کتاب یہ سیاستہ جس کو کہتے ہیں، سیاستہ میں سے ایک ابن ماجہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 16 پہ میرے نبی نے فرمایا الخوارج کلاب من نار، الخوارج کلاب من نار، ابن ماجہ حدیث دی کتاب صفحہ ادا 16 70 دی کنوی ہے، 1 2 3 4 5 5ویں سطر دے وچ نبی آکھیا جڑے خارجی ہون گے اے محمد عربی دی اکھ نال تک اے جہنم دے کتے ہون گے۔ جی اے میں روب واسطے نہیں لے آیا، میں آکے ذرا مینو ہی تسلی ہوئے گی کہ پیسے لائے سن چڑھا کھڑے ہو جان کے، نالے توانو بھی پتہ لگے کہ نویں مولوی آنج تے پرانے آنج فرق کی ہے۔ اے جڑے ریڈی میڈ گھٹی دے پتر جڑے سوشل میڈیا لے تے جنہ اماں دا دودھ پیتا انہاں دے وچ فرق کی ہے۔ ایک کتاب بھی 40-45 سال پہلے میں لئی سی، اے دا نام ہے مشکات شریف، اے کیے مشکات شریف، تے میں آکھیا ذرا اے دے نال بھی سلام دعا کر لویے تے ذرا ایمان پکے ہو جان۔ اللہ اکبر جی، مولوی صاحب نو آکھیا نا، انہیں آکھیا جناب تسی تے مولوی صاحب نے آکھیا اچھا بولو، تو انہاں توڑی طرح پھر سر تھلے سٹیا، مولوی اور یہ آکھا اچھی آکھو سبحان اللہ، تے لوکاں ذرا مٹھی آکھی، تے ایک وچو بول پیا آصف صاحب تے عمران دی طرح، انہیں آکھیا جی اسی اچھا تے بول دیاں پر اچھا بولیا نہیں جاندہ، مولوی نے آکھیا میری آواز تسا سارے ہاں تو اچھی ہے، تے مقتدیاں نے آکھیا تسی دیزی مرغے جو کھان دے ہو، تے اگو مولوی نے آکھیا مرغے کھان دے ہاں تے بانگا بھی تے دین دے ہاں۔ جی کنا خرچہ کیتا جے، یہ کتاب ہے مشکات شریف، ہر مولوی ہر مدرسے میں چاہے کوئی بھی ہے، اب اس میں ایک حدیث ہے، صحابی اللہ اکبر حضرت شریک بن شہاب تابعی رسول کہتے کنتو اتمنى ان القا رجلا من اصحاب النبی عن الخوارج، تابعی آخدن تابعی ایک کہتے ہیں، مشکات شریف کی یہ صفحہ نمبر بھی بتا دوں 308 نمبر صفحہ ہے مشکات شریف کا،
ٹھیک ہے. اب ایک تابعی کہتے ہیں میرا دل تھا، تمنا تھی کہ کوئی صحابی ملتا، میں اس سے مولا علی کے قاتلوں کے بارے میں پوچھتا، خارجیوں کے بارے میں پوچھتا کہ وہ کون تھے. کہتے ہیں دل تھا کوئی صحابی ملے، اسألہ عن الخوارج، میں خارجیوں کے بارے میں پوچھتا. فلقیت ابا برزہ فی یوم عید فی نفر من اصحابہ، ایک صحابی ملے، نام ان کا ابو برزہ اسلمی تھا. میں نے عید کا دن تھا، میں نے پوچھا کوئی خارجیوں کے بارے میں بھی بتائیں. انہوں نے فرمایا، آپ نے ہاں. میں نے کہا حل سمیت رسول اللہ، صحابی سے میں نے کہا تساں کوئی خارجیاں دے بارے چ نبی پاک کولو بھی گل سنی سی؟ بعد چان والے تواڈے کولو پوچھن گے تسی خان محمد قادری دی بھی تقریر سنی سی؟ تواڈے کولو آن والے پوچھن گے. تے پر یہ بھی بڑی چس آئے گی جدو تسی آکھو گے ہاں چنگیاں گلاں کردا سی، کھول کھول کے دستا سی، تے میریاں گلاں یاد کرو گے، رو رو کے فریاد کرو گے، پھر میں توانوں یاد آواں گا. تے پر او پوچھن والا پوچھ رہا ہے نبی پاک دے بارے کو یار دی خبر سنا، اس مدینے والے یار نے بھی کوئی گل کیتی سی؟ صحابی نے جواب دیا. اب کہا نام سمیت رسول اللہ بے اذنیا، ذرا جاگ کے. صحابی نے کہا ہاں، کان پھڑ کے نہ اپنا. صحابی نے اپنا کان پھڑ، انہا کنہ نال سنی سی. حالانکہ انہیں آنکھ چھڑ دے ہاں سنی سی. انہاں پڑھیا کہا تاکہ انہوں پتہ لگ جاوے کہ سنی سنائی نہیں. صحابی نے آکھیا او شریک میں انہا کنہ نال سنی سی، صرف سنی نہیں، اگے آکھیا وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنَيَّا، تے نبی پاک نو سامنے انہا اکھا نال ویکھیا بھی سی. یار سامنے سی، اکھ او دے مکھڑے تے سی، تے کن او دی گفتار تے سی، تے چس بڑی آئی سی. تے یار نے آکھیا مڑکی، انہاں آکھیا اتیا رسول اللہ بے مالن، حضور دے سامنے کچھ مال تے دولت تے سامان لے آیا گیا. فقسمہ، حضور نے انہوں تقسیم فرمایا. فاعطا من عن یمینہ ومن عن شمالہ، حضور نے ادھے جڑے بیٹھے سن انہوں بھی دیتا، ادھر والوں کو بھی دیا، ادھر والوں کو بھی دیا. ولم یوت من وراء شیئا، جڑے پیچھے سن انہوں کچھ نہیں دیتا. اس واسطے کتے بیٹھنا چاہیے ہے؟ تے تسی آنا تے او خان محمد قادری آکھنے وما علینا الا البلاغ، تے سارے راجے سارے گجر دوڑیے جمعہ ہو گیا. یہ کچھ لینا جے تے ذرا کیوں جی تسی آکھو کہ تو ویخ نہ ویخ، اسی تے تنو ویخ دے پایا. انج نہیں، نبی پاک نے جڑے پیچھے سن انہوں ان کو کچھ نہ دیا. ایک بولا فقال یا محمد ما عدلت فی القسمہ، ایک بولا رجل اسود، ایک کالا بھجنگ کی. صحابی آدھا ہے اکھا نال تکدا ساں، کنہ نال سندا ساں. ایک کالا، اور ترجمہ میں کیتا کی رجل اسود کالا. اور تسی گھر جا کے پوچھ دیں رہے بھجنگ کی بلا ہوں دیئے. اے بابے دی پگڑی تو بھی کالا بھجنگ. اگلی ہو دی صحابی پورا تبصرہ کہہ رہا، کہتا ہے متموم الشعر، او دا سر منڈیا سی استرے دے نال.
متموم انہوں آدن جڑا ایک واری اس طرح پھیرے تے پھر بھی چاس نہ وے پھر پھیرے مونڈ مونڈ کے پھر مننے منڈیا ہویا کی پھر انہوں کی آدن چھوٹے چھوٹے لفظ انہاں وڈا لفظ حدیث دے وچ انہاں آکھیا کہ ایک تے کالا کالی رات تو بھی کالا اتو نامراد دا سر شدید سختی دے نال ایک واری متموم دا مطلب ہے جڑا تو والا نو اے جو آپ جانے نا عمرہ کرن تے عمرے کرنے ہوندن ترے تے پہلی واری بھی اس طرح تے پھر دے اس طرح تے پھر اس طرح تے اس طرح انج دا ٹینڈ اللہ اکبر اگے کہتے ہیں علیہ صوبان ابیضان ایک نامراد کالا اتو ٹینڈ اتو چٹے کپڑے کیا نمونہ بڑھیا کھلوتا نبی دے پچھے تے آخدہ نبی نو کیے آدھا ہے او سونا سونا میں آخ رہا میرا دل نہیں کر رہا اس کمینے کالے بھجنگ نے میرے نبی نو آکھیا او محمد تو عدل نہیں کیتا تو انصاف نہیں کیتا غادبہ رسول اللہ غضباً شدیداً سرکار دا چہرہ انج مڑیا جوش دے نال آپ نے فرمایا کالا واللہ حضور فرمایا قسم میں نو رب دی لا تجدون بعدی رجلاً ہوا اعدل منی فرمایا میں نو قسم پاک محمد میں نو رب دی اوے میرے تو بعد قیامت تک میں محمد ورگا عادل نہیں ہو لبنا آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا پچھلی بھی جا رہی ہے اب اس کالے کلوٹے گنجے نے اس ظالم نے میرے نبی کو جب کہا کہ تساں عدل آئے ہائے اب ذرا جاگ دے پہو کہ ستے پہو جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو اے وضو نماز دے مسئلے تو انو سارے آن دسنے تے اے نبی پاک دیاں آپ بیتیاں غور سے سنے میرے نبی نے قسم کھا کے کہا کہ میرے بعد میرے جیسا عادل کبھی نہیں ملے گا اور آگے کہا اب سنو فرمایا سمہ پھر حضور قال پھر حضور بولے اس کالے کی ٹنڈے کی بات سن کے فرمایا یخرجو فی آخری زمانے قوم فرمایا آخری زمانہ آئے گا ایک جماعت اٹھے گی قوم اٹھے گی کأن ھذا منہم یہ کالا بھی انہی میں سے ہے یعنی یہ مکے گا نہیں نسل ودے گی میں صدقے جاواں سونے تیری آنکھاں تو میں قربان جاؤں تیرے علم کے دل کے اندھے کہتے ہیں تجھے کل کا پتہ نہیں تو ایک کالے کٹھے ٹنڈے کو دیکھ کے اگلی خبریں دے رہا یہ مجھے بھی تسلی رہے کہ حدیث میرے سامنے ہے آپ کو بھی تسلی رہے ہون جڑا نہ مننے نصیب اپنے اپنے میرے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی گویا کہ یہ بھی انہی میں سے ہے حضور نشانیاں بتاؤ فرمایا پہلی نشانی یقرؤون القرآن قرآن پڑھیں گے قرات کے ساتھ یہ جو میں پہلے روتا رہا ہوں اب سن رہے ہو اب تو یقین آیا کہ میں نبی والی باتیں کر رہا تھا یہ کالے بجنگ یہ نامراد یہ رسول کے اوپر انگلیاں نہیں سر حضور کے سامنے کہتے ہیں تو عدل نہیں کیتا
کی مطلب تو بے انصافی کی تھی تے بے انصافی کرن والے ظالم ہوندے نے تے میرے نبی نو آدا ہے تو ظالم ہے تے میرے نبی آکھیا کہ تیرے تے گلا نہیں تیریاں نسلاں آن گیاں. سنو قرآن پڑھیں گے قرات کے ساتھ لیکن قرآن پڑھیں تو اثر ہونا چاہیے. آگے مدینے والے نے کہا لا یجاوزو تراقیہم، فرمایا قرآن پڑھیں گے یہاں تک عین عین قوف یہاں سے نیچے نہیں جائے گا، دل اندھے کا اندھا ہی رہے گا. بڑے شبینے، بڑیاں قراتاں، بڑیاں تجویداں، شیخ المجودین، استاد القراء، سارا کچھ ہوگا پر قرآن کہاں تک رہے گا؟ مدینے والے نے فرمایا ہن تھلے جاوے تے پیاس بھی بجھے، نیچے نہیں جائے گا. آگے میرے نبی نے فرمایا یمرقون من الاسلام، اسلام سے بالکل خارج ہوں گے. ہن تسی دسو پڑھن قرآن تے اسلام تو فارغ نہیں سمجھ آئی؟ یہ خان محمد قادری نہیں، محمد عربی کی بولی ہے. اسلام سے نکلے ہوں گے. مثال دی مدنی نے کیسے؟ کما یمرق السہم من الرمیہ، فرمایا جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے پھر واپس آتا ہے. جو تیر کمانو نکل گیا او بول زبانو، بلکہ جو بول زبانو نکل گیا او تیر کمانو نکل گیا. میں انو زمین تے لبدا ساں او دور اسمانو. ہیں قاری، ہیں عابد، ہیں سجدے کرتے پر دین سے فارغ، دین سے نکلے ہوئے. کیسے؟ فرمایا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. آگے کہا نشانی، نشانی. اب اس کا میں نے بتایا نا کالا بھجنگ، اوپر سے استرے پہ استرا. اور رسول نے کیا بولا؟ کہ سیما ہم التحلیق، ان کی نشانی ہوگی استرا. تحلیق حلق کرانا، قصر ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا. قرآن میں ہے نا بندہ حج پہ جائے محلقین رؤوسکم او مقصرین، یہ حج تے جاؤ یا حلق کراؤ تے یا قصر کراؤ. قصر کی ہوندا ہے؟ وال پھڑ کے تھوڑے جا اتو لے لینے تے حلق اس طرح لے کے. فرمایا ان کی نشانی ہوگی سارے ہی ٹنڈے. بال ہوں گے لیکن ایک بال رہنے نہیں دیں گے، پوری جماعت کی نشانی. اللہ اکبر. فرمایا لا یزالون یخرجون حتی یخرجوا آخرهم مع المسیح الدجال. واہ مدینے علیہ، فرمایا ان میں سے نسلیں پیدا ہوتی رہیں گی. حضور کتے مکن گے بھی ختم بھی ہون گے. فرمایا مکنا نہیں. حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال، حتیٰ کہ انیاں جماعتاں رہن گیاں آخر وچ عیسیٰ آن گے تے مہدی آن گے تے دجال آن گے. مومن حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے. یہ خارجی، یہ نسلیں یہ دجال کے ساتھ آئیں گی. دنیا مک جائے گی. قرآن کے قاری، ماتھے پہ سجدوں کے داغ، عبادت مثالی لیکن دین سے نکلے ہوئے. اب نبی کا فرمان آگے فرمایا اذا لقیتموہم، اگر تمہیں ان میں سے کوئی مل جائے تو حضور پھر فرمایا جانے نہ پائے. اگلا جملہ فرمایا ہم شر الخلق والخلیقہ، پوری مخلوق میں بدترین اگر کوئی دیکھنا ہے تو ان نسلوں کو دیکھنا، انسانوں میں نہیں، پوری مخلوق میں بدترین مخلوق. سور، کتے،
کتے لومڑ، نہیں سمجھ آئی؟ شر الخلق، مخلوق میں سے بدترین انسان، عابد، قاری، عالم، سب کچھ، لیکن پوری مخلوق میں سے بدترین ہوں گے اللہ اکبر۔ رواہ النسائی، یہ حضرت امام نسائی نے روایت کیا اس حدیث کو۔ اب اگلی بھی چلتے چلتے یہی مشکات شریف میں آگے حدیث ہے۔ ایک صحابی حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی نے جنگ کی خارجیوں کے ساتھ، اڑا دیے پر خچے۔ یہ بھی آپ کو حدیثوں سے پتا چلے گا کہ مولا علی نے پھر ان کا خاتمہ کیسے کیا، ان کو کاٹا، ان کی فصلوں کو علی نے۔ ظاہر ہے ایو جا نیک کم علی کر سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا نا جے مل جانتے پھر بچن نہیں، علی نے آکھیا تو بول پھر ویکھ علی کردہ کیے۔ دمشق کے رستوں پہ ان کے سر دیکھے، ابو امامہ باہلی صحابی نے جب سر دیکھے نا ان کے پڑے تو قال ابو امامہ باہلی، اس نبی کے صحابی نے دیکھ کے خارجیوں کے کٹے سر آپ نے فرمایا کلاب النار، کلاب النار، اے جے دوزخ دے کتیاں دے سر۔ جی مولا علی کے مارے دوسرا صحابی سر دیکھ کے کیا کہتا ہے؟ جہنمی کتے۔ میں نے ابھی ابن ماجہ کی حدیث دکھائی تھی، نبی نے بولا تھا یہ دوزخی خارجی دوزخی کتے، نشانی نبی نے بتا دیں۔ صحابی نے دیکھ کے کہا اور کہا کہ شر و قتلا تحت ادیم السماء، آسمان کے سائے کے نیچے ان سے بدترین مخلوق کوئی نہیں۔ یہ حضرت ابو امامہ باہلی کہہ رہے ہیں، یہ خارجی ہے۔ اب تو ابن ملجم جو تھا ظالم، اس جس نے قتل کیا، میں نے کہا جس عورت نے اسے قتل پہ اکسایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ قطام۔ قطام جو تھی، میں یہیں سے آگے نکل گیا تھا، نیک کتنی تھی، حالانکہ بری عورت ہونی چاہیے، بد عورت ہونی چاہیے، بدکارہ ہونی چاہیے، اس بازار میں بیٹھی ہونی چاہیے۔ یہ نام مراد عورت جامع مسجد کوفے کی ایک نکر میں اعتکاف کے لیے اس نے اپنا خیمہ لگا رکھا تھا، حضرت مریم کی طرح مسجد میں ہی ساری زندگی گزاری۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے ہوئے؟ قتل کرنے والا بظاہر کاری بھی، یہ بھی وہ بھی، اور قتل کرانے والی کمینی عورت مسجد سے باہر پاؤں نہیں رکھتی۔ اب آپ بتائیں ان کے سجدے دیکھیں، ان کے اعتکاف دیکھیں، یا ان کا کرتوت اور کردار دیکھیں۔ یہ مشکات شریف بند۔ اب یہ بخاری شریف، بخاری کا زیادہ بخار آتا، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، بخار آتا ہے ان کو بخاری نہیں آتی۔ میں صرف بخاری نہیں، میں اس لیے آخر میں لے آیا ہوں تاکہ پتہ چلے ہم بخاری کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ نبی کا ایک چھوٹا سا نوکر چاکر ہے۔ ہمارا ایمان بخاری پہ نہیں، ہمارا ایمان مدینے والے پہ ہے۔ یاد رکھنا میری بات، مدینے والے کی بات یہاں دیوار پہ بھی لکھی ہے، یہی بخاری ہے۔ اگر بخاری میرے نبی کی باتوں کا نوکر نہ ہوتا، کون پوچھتا بخاری کو؟ اس لیے بخاری کا لفظ آتے یوں نہ ہو جائیں، اپنے آقا سے پیار رکھ۔
سبحان اللہ۔ اب بخاری صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں، آپ بھی فرمائیں حضرت، امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر یہ پورا باب باندھا ہے، باب کا نام رکھا ہے باب قتل الخوارج۔ کیا؟ خارجیوں کو ذبح اور قتل کرنے کے باب میں یہ حدیث ہے۔ ہن میں سیف الملوک تے پڑھ نہیں رہا تے جڑے ویلے سیف الملوک نہ پڑھی جاوے پھر تسی بھی انج کرنا شروع کر دیں دیو۔ کوکڑے والی مرغی دی طرح پھر انجی برائلر مرغی دی جاگ کے بیٹھو دیسی مرغی دی طرح، سبحان اللہ، بلکہ جنگل دے ہرن دی طرح جاگ کے بیٹھو، اے شہر دیاں بھیڑاں تے بکریاں بڑھ کے نہ بیٹھو۔ میں تمہیں کوئی پھیکے خربوزے نہیں کھلا رہا، نبی کے موتی لٹا رہا، ایمان کا پہرا دے رہا، علی علی کر رہا۔ گھڑی تے بھی نظر رہتے عمران پر چودھریاں دی خبر بھی لے آویں، کسے پڑی ہے کہ جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں۔ آج حاجی صاحب نظر نہیں آ رہے، انہاں دا بھی دل لے کے لگا رہو۔ تے ویسے بھی توانوں کیڑا روز ہے؟ سبحان اللہ۔ آج تے تسی ناشتہ واشتہ کر کے آئے تے موسم بھی قدرتی ٹھیک ہو گیا ہے تے تسی حکا شکا آرام نال جا کے پینا ہے۔ لگتا ہے جاگ رہے ہیں باہر آلے بھی، یہ وہی جاگ رہے ہیں جڑے ساڑھے اذانہ دینے نے اچھیاں اچھیاں۔ سبحان بخاری شریف یہ کیا ہے؟ اس کا یہ ترجمہ کیونکہ میرے ہاتھ میں یہی ملا، تیسری یہ جلد ہے۔ حدیث کا نمبر بتا دوں، آج کل یہ بھی رواج ہے، 1033 نمبر ہے۔ اب حضرت امام بخاری نے باب ہی باندھ دیا، باب قتل خارجیاں نو فنا کرن والا باب۔ کیڑی کتاب وچ؟ بخاری دے وچ۔ آگے پہلے کیا صدقے جاؤں امام بخاری صاحب، پہلے انہوں نے جو روایت نقل کی، کہتے کان ابن عمرہ یراہم شرار خلق اللہ، کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول خارجیوں کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے۔ امام بخاری نے پہلی روایت کیا دی کہ حضرت عمر کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، وہ خارجیوں کو بدترین مخلوق، پلید ترین مخلوق سمجھتے تھے۔ اور کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک گل سننی بھی ہے تے یاد بھی رکھنی ہے۔ کیوں؟ کہتے انہم انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فاروق اعظم کے بیٹے کہتے تھے یہ اس لیے بدترین مخلوق ہیں کہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وہی آیتیں یہ مسلمانوں پہ چسپاں کرتے رہتے ہیں۔ تسی اجے ادھے ستے ہو، یہ آیت کہ یہ جو ہیں ان سے اگر
مکھی مچھر کا پر نہیں بنا سکتے، مکھی ناک پہ بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتے، یہ نبیوں ولیوں کے اوپر چسپاں کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ آیتیں بتوں کے لیے نازل ہوئیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا یہی ان کی نشانی ہے، پڑھیں گے قرآن جو آیتیں بتوں اور کافروں والی فٹ کر دیں گے، من دون اللہ، غیر اللہ، یہ ان کی زبان۔ فرمایا اس لیے بدترین مخلوق ہیں، اس لیے بری مخلوق ہیں کہ آیت کا مطلب کوئی اور فٹ کریں گے کہیں اور کوئی۔ اب اگلی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو نقل فرماتے، کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، اب ذرا جاگ کے مولا علی فرماتے، اس حدیث کے بیان کرنے سے پہلے مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میرے منہ سے میرے نبی کے بارے میں کوئی غلط بات نکل جائے، مولا علی فرما رہے ہیں، کہتے ہیں مجھ پر آسمان گر جائے۔ ہائے ہائے ہائے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اگر میں غلط گل کراں، نبی کو لو سنے بغیر اگر میں کیتی ہوئے، مولا علی کہتے ہیں میرے تے آسمان ڈگ پوے، اس واسطے لوگوں یقین کرو علی سچ پیا بول دے، بولو علی صحیح بولو، توانو جھوٹا آکھن والے دوزخ دے کتے ہوگ اور نے، اساں علی دے بھی غلام، نبی دے بھی غلام۔ کتاب ابن ماجہ بھی نہیں، نسائی بھی نہیں، ابو داؤد بھی نہیں، ترمذی بھی نہیں، اے جڑا چوکھا شور کر دینے بخاری ہے۔ اب بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت مولا علی والی حدیث کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں مولا علی نے کہا انی سمعتو رسول اللہ، علی سہیں آکھیا میں نبی سہیں کو لو آپ پہ سنیا، کی سنیا؟ فرمایا سیخرج قوم فی آخر الزمان، مینوں میرے نبی دسیا سی ایک زمانہ آوے گا، ایک قوم پیدا ہوئے گی، حداث الاسنان، اکثر او دے وچ جوان ہونگے، صفحاء الاحلام، اتو وڈے کاری تے میں جس طرح بتا چکا ہوں، لیکن ہونگے پرلے درجے دے بے عقل، زیادہ وچ جوان ہونگے پرلے صفحاء سفیہ پاگل بے وقوف، احلام عقل تو کورے، عقل سے کورے ہوں گے، لیکن گلہ کی کرنگے یقولون من خیر قول البریت، گلہ نبی دی حدیثانیاں کرنگے۔ یہ بخاری ہے، مولا علی روایت کر رہے ہیں کس سے؟ نبی پاک سے، کہتے ہیں لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، واہ، مولا علی کہتے ہیں مجھے میرے نبی نے بولا کہ یہ جو لوگ ہوں گے ان کا ایمان یہیں پھنسا رہے گا، یہاں سے ایمان نیچے، زبان مومن ہوگی، منہ مومن ہوگا، اکھاں مومنہ آلیاں، اندر ہون تے آکھ سکدا منہ مومنہ دا کرتوت، واہ اوے پنجابیا واہ کی کمال کر چھڑے آئی۔ علی سہیں فرمایا مجھے نبی سہیں نے بتایا کہ یہ بے ایمان نوجوان ان میں کثرت سے ہوں گے، پیچھے بھی نشانیاں سن چکے ہو پچھلی حدیث میں، اور ان میں جوان بھی ہوں گے، عقل سے کورے ہوں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن ان کا ایمان صرف یہیں تک رہے گا۔ میں نے پنجابی میں ترجمہ کر دیا، منہ مومنہ دا کرتوت، اور ایہی لفظ میں حدیث میں بھی کھا سکتا ہوں دوجی حدیث دے بچ، لیکن پہلے ہی سن لو، فرمایا نکلیں گے اور بات ایمان ان کا یہاں گلے سے نیچے نہیں جائے گا۔ مولا علی کہتے ہیں مجھے میرے نبی نے کہا یمرقون من الدین، دین سے نکلے ہوئے ہوں گے، دین سے بے دین ہوں گے، دین سے خارج ہوں گے۔ حضور کیسے؟ فرمایا کما یمرق السہم من الرمیہ، جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ علی
اینما لقیتموہم فاقتلوہم، جہاں یہ پلید ملیں، علی تجھے میں نبی کہہ رہا ہوں۔ اللہ فَإِنَّا مولا علی ہووے راوی، گل ہووے نبی دی، تے لکھاں نہیں کروڑا نہیں، ساری کائنات کے مولوی اٹھا کے میں علی کی راستے پہ ایک ذرے پہ قربان کر دوں۔ ہر راوی پہ انگلی دھر سکتے ہو، جہاں علی راوی ہو، اور خالی راوی نہیں، مولا علی فرماتے ہیں مجھے میرے نبی نے بولا، اور آگے کہا فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا میرے رسول نے فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا ان خارجیوں کو فنا کرنے والا اجر رب سے پائے گا۔ جی اب میں اگلی حدیثیں اگلے جمعے شروع کروں گا، لیکن آپ سے میں پوچھ سکتا ہوں، مولا علی نے کہا مجھے میرے نبی نے کہا، لیکن حضور نے جب اجر بتایا تو اس اجر کو وصول کس نے کیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ مولا علی نے کہاں؟ جنگ نہروان میں۔ جنگ نہروان کہاں ہوئی؟ یہ عراق کے علاقے میں۔ یہ میں اگلے جمعے تفصیل بتاؤں گا کہ نبی کی باتوں کو علی نے سچا کس طرح کر کے دکھا۔ تے ٹائم تے آؤ گے نا سب تو آخر دے وچ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔